گورنمنٹ کالج سے میں نے جو ہے کر لیا، انٹرمیڈیٹ کیا، پھر سنٹ یونیورسٹی میں گیا، وہاں بھی آنرس کیا، ایم اے کیا. پھر میں آکسفورڈ جانا چاہتا تھا، مگر وہ کہ وسائل نہیں تھے. ایماندار آدمی تھا، ساری زندگی ایمانداری کی کمائی کی اور اس میں رہے. تو مجھے ابھی تک یاد ہے اور مجھے رونا آ جاتا ہے جب میرے والد نے مجھے کہا فضل فکر نہیں کرو، میری دعا تیرے ساتھ ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ وہ عظمت دے گا جو تم سوچ بھی نہیں سکتے. اور اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کی اس کی ہدایت ہوئی، وہ ان کی دعا وہ کامیاب ہوئی کہ میں نیشنل بینک آف پاکستان میں چائنا میں جا کے چیف بنا، پورے چائنا کا نیشنل بینک آف پاکستان کا، ان کے دعا کے ساتھ. اس کے بعد میں نیو یارک میں نیشنل بینک آف پاکستان کا امریکہ افریقہ ریجن کا چیف رہا، جس میں میرے پاس کیرو کی برانچیں تھیں اور بہت برانچیں تھیں. تو وہ ان کی جو ہے وہ دعائیں ہیں جو مجھے اس منزل پہ لے آئی ہیں. اور وہ کہا کہ فکر نہیں کرو، اور اللہ کے ان کے دعاؤں کی وجہ سے ہم ابھی تک بھی چل رہے ہیں. اور وہ کہ انہوں نے ایک سبق ایمانداری کا دیا اور وہ چل رہا ہے. اور میں حیران ہو جاتا ہوں کب کبھار کہ میرے مولا تم نے ہمیں اتنے اس رزق میں برکت کیوں دی ہے؟ ہم نے ایمانداری سے کام کیا. بینک میں 5 کروڑ روپے ایک قلم کے سے سینکشن کر سکتا تھا. میں چیف تھا، نیشنل بینک کا چیف رہا بہت جگہوں پر، مگر 1 روپے کا بھی نہیں کام کیا غلط. تو اس میں اتنی برکت میرے رزق میں تنخواہ میں تھی، جو ہر چیز اللہ تعالیٰ راستے کھولتا گیا. اور میں نے اپنے اولاد کو تعلیم بھی دی، نہ صرف یہاں پر باہر بھی بھیجا، اور وہ اخراجات اپنے جیب سے کیے. یہ 1944 کی بات ہے. اور وہاں کیا تو انگریزوں کی تعریف کرنا میرے خیال میں مناسب ہے. انہوں نے بہت کام کیا اس علاقے میں بھی، ہر جگہ بھی. تو انہوں نے اسکول بنائے، کالج بنائے تدریس کے لیے. تو وہاں کیا شاندار قسم کا پرائمری اسکول تھا جہاں میں جاتا تھا. اور ادھر باغ باغیچے تھے، پرندے تھے، یہ تھے. ہندو جو تھے کچھ ماسٹر بھی تھے مگر اچھے تھے. صبح کو اس کو کہتے تھے پرارتھنا، پریئر ہوتی تھی، سب اس میں شامل ہوتے تھے، ہندو بھی مسلمان لڑکے سب شامل ہوتے تھے. اور یہ عالم تھا تہذیب کا اور ان کی حیثیت کا کہ ایک اگر لڑکا اسکول میں غائب ہو جائے تو وہ غائب ہو جائے تو وہ جو ٹیچر ہے وہ اتنی طاقت رکھتا تھا کہ 2-3 لڑکے بھیج دیتا تھا اس کے گھر اور اس کو پکڑ کے لے کے آ جاتے تھے. یعنی اٹینڈنس کا یہ عالم تھا. اور یہ جو تھا تعلیم کے نظام کا ایک پہلو تھا. تو اس طریقے سے حیدرآباد میں جو تھا بہت کمال کا شہر تھا. اور یہ جو تھا جو ہے بڑی بڑی شاندار بلڈنگیں بنی تھی اس زمانے میں. اور کیا کیا بنگلے تھے یا کیا تھے. سول اسپتال بنایا تھا انہوں نے جو آج کل اس کی حالت نہیں ہے، وہ بھی کمال کی ایک بلڈنگ تھی اس کی. اور نول رائے مارکیٹ بنایا تھا ان ہندوؤں نے، وہ بڑا ٹاور بھی تھا. اس میں اس طرف گوشت بکتا تھا، فش بکتی تھی، ادھر سبزیاں بکتی تھیں اس طریقے سے. تو وہ بہت ہی عجب قسم کا جو ہے وہ یادداشتیں جو ہیں اس زمانے کے جو ہیں ابھی تک بھی زندہ ہیں. اور ہم چلتے پھرتے تھے، کوئی خطرہ نہیں تھا، کوئی خوف نہیں تھا. اور لوگوں میں آپس میں یہ کوئی مجھے یاد نہیں ہے کہ کوئی تنازع ہوا ہو کسی قسم کا. اسٹوڈنٹس میں بھی یا مذہب کے معاملے میں کبھی نہیں، اس طرف کوئی سلسلہ ہی نہیں تھا. اب پاکستان کے بعد کی بات ہے کہ ہمارے نور ہائی اسکول میں ٹیچرز تھے، یہاں کیا پڑھاتے تھے، تو کیا تو ان کا انداز تھا خوبصورت، اور کیا سمجھاتے تھے کوئی انسان کے ذہن میں آ جاتا تھا. اور وہ کہتے ہیں کہ علم کے حصول کے لیے سمجھنے کی کوشش کریں، اور جو ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کا تجزیہ کریں. یہ نہیں کہ دماغ میں رکھ کے بیٹھ جائیں، تاکہ آپ کو وہ فضیلت عطا ہو حقائق سمجھنے کی اور پرور کرنے کی کہ بھائی کیا ہے زندگی، کیا ہے اس کے مسائل، کیا ہیں، کیا ہمیں کرنا ہے زندگی کے بہتر بنانے کے لیے، کیا کرنا ہے اپنے لیے، کیا کرنا ہے دوسروں کے لیے، کیا کرنا ہے قوم کے لیے، کیا کرنا ہے ملت کے لیے، کیا کرنا ہے. یہ ساری چیزیں جو تھے، یہ ٹیچرز جو تھے
ایک لحاظ سے علم کی وسعت سے ہمیں بتاتے رہتے تھے۔ جب ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو ایسے قواعد تھے کہ اگر آپ کسی بھی سبجیکٹ میں 1 مارک سے بھی فیل ہو گئے تو آپ کو اس میں دوبارہ امتحان دینا پڑتا تھا، اور ہم اسی سلسلے میں نکل گئے ہیں۔ اور یہی سبب تھا کہ ہم نے جو کچھ تعلیم حاصل کی وہ اتنی مستعد تھی کہ ہمیں زندگی میں آگے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوئی۔ اور جتنے ہمارے ساتھی تھے اس دور کے جو یونیورسٹی میں ساتھ تھے وہ سارے سی ایس پی ہو گئے۔ 1 مارک اگر خطا ہو تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ فیل ہیں تو فیل ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ کیا حال ہے، کوئی نہ بیان کرنے کا ہے کہ کوئی نہیں رہا، اور لوگوں کا شوق علم کے ساتھ کم ہو گیا ہے، کتابوں کے ساتھ کم ہو گیا ہے، پڑھتے نہیں ہیں، لکھتے نہیں ہیں، سمجھ صاحب۔ تو یہ جو ہے وہ ہمارے ملک کے لیے، ملت کے لیے، ہمارے لیے، قوم کے لیے جو ہے کوئی اچھی خوش آئندہ بات نہیں ہے، کیونکہ ہم تعلیم ہی ایک زیور ہے، تعلیم ہی ایک پاور ہے۔ ایک فرینچ فلاسفر نے کہا اٹ از دا پاور، ایجوکیشن از دا پاور۔ تو وہ اگر جب آپ پاور حاصل کریں گے تو دنیا پہ عظمت کریں گے۔ جن لوگوں نے اس کے ذریعے سے پاور حاصل کیا وہ آج دنیا کے اوپر حاوی ہیں، اور ہم اس لیے پیچھے رہ گئے۔ مسلمانوں کی کیا فلسفے تھے، کیا عالم تھے اپنے اپنے دور میں، جو ان کے سائنسدان ہوئے، جو ان کے ڈاکٹرز ہوئے، جو فلسفے ہوئے، اس کے اوپر بھی میں نے اپنے کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ مگر یہ ہے کہ ہم پیچھے رہ گئے ہیں۔ ہمیں اس دور میں آگے جانا ہے، محنت کرنی ہے، اور اپنے اولاد کو، اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو اس راستے پہ لے کے جانا ہے تاکہ ان کی دلچسپی حروف میں، علم میں، کتابوں میں ہو، اور اس طریقے سے ہمارے ملک کی ترقی کے راستے کھلیں۔